جو لوگ تسبیح بہت زیادہ کرتے ہیں نا جی، اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، وہ ہر وقت استخارے میں ہی ہیں. کرنا پھر بھی چاہیے، کرنا پھر بھی چاہیے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جب تشویش آپ کے دل میں اتر آئے، رشتہ کرنا ہے کسی بچی کا، باہر کسی فارن کنٹری میں جانا، آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے، استخارہ کریں. انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں، استخارے کی مصنوع دعا مل جائے گی. اس میں دعا کے دوران اپنے کام کا نام لے کے وہ دعا پڑھنی ہوتی ہے، اور وہ دعا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یا اللہ اگر میں فلاں کام کا ارادہ کرتا ہوں، میں نہ تو وہاں، تو طاقتور ہے، اپنے کام پہ قدرت رکھنے والا ہے، اگر میرا کام میرے لیے بہتر ہے تو اسے مجھ سے نزدیک کر دے، میرے لیے نفع بخش بنا دے، آسان کر دے. اگر میرے لیے بہتر نہیں تو اسے مجھ سے دور کر دے، مجھے اس پر صبر دے دے. ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی دیکھنے دکھانے والی چیز کا ذکر ہی نہیں ہے. یہ تو 2 نفل نماز پڑھنی ہے اور اس کے بعد دعا پڑھ لینی ہے. مطلب جیسے عام دعا مانگتے ہیں ویسے ہی سیم یہ عام ایک دعا ہے. اور کہا گیا کہ استخارہ کرنے والا رسوا نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. ایک بات پہ اس کو کنفیوژن تھی، اس نے اللہ کو گارڈین بنا لیا. اللہ تو ویسے بھی گارڈین ہی ہے سب کا، لیکن اس نے خاص طور پہ کہا کہ جی یہ میرے اوپر ذرا کرم کیجیے گا، مجھے اس معاملے سے خطرہ درپیش ہو گیا. تو وہ تو معاملہ ٹھیک ہو گیا. اور دیکھیں استخارہ تب ہوتا ہے جب عقل کا زور مکمل ہو جائے. یہ بات بات پہ نہیں، بات بات پہ دعا کیا کریں، بات بات پہ استخارہ نہیں کرتے. استخارہ تب کرتے ہیں جب اللہ کہے کہ مزہ آیا، بندہ کوئی سوال لے کے آیا، اسپیشل کرو یار اس کا کام، یہ اس نے عقل اپنی پوری دوڑائی ہے، اس نے تدبیر سارا کر کے اب اس نے تقدیر والے کے آگے کہا کہ یا اللہ میں تیرا نام بھی لیتا ہوں، میں تیرا عبادت گزار بھی ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرے اس معاملے کو دیکھ لے. ٹھیک ہے، یہ استخارہ ہو گیا. زیادہ کریں، لیکن تشویش والے معاملات میں، تردد والے معاملات میں بڑا قدم اٹھانے سے پہلے استخارہ کریں. اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کبھی کبھی کریں، کر لیں، لیکن امپورٹنٹ فیکٹرز کے اندر استخارہ کرنا چاہیے.